أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کا درس الحمدللہ چل رہا ہے اور یہ سورت اب انشاءاللہ چند دنوں میں ختم بھی ہو جائے گی. آج جو تلاوت اور جن آیتوں کا درس ہے وہ ہے 83, 84 اور 85 اور 86. 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا جو فرعون کے ساتھ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی تھی اور فرعون نے ان کو کہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں اور میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور مقابلہ ہوگا. تو گزشتہ آیتوں میں اس کا ذکر تھا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے. ان کی قوم کے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرا. بنی اسرائیل کے بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور جنہوں نے دعوت کو قبول کیا تھا, اسلام لے آئے تھے, وہ ڈر بھی بہت رہے تھے فرعون سے اور اس کے سرداروں کے ظلم سے کہ کہیں یہ ہمیں دوبارہ کفر کی طرف نہ لے جائیں. ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کے بچانے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے جبکہ ایمان کی قدر ہو. دل میں جب ایمان کی قدر ہو, عظمت ہو, تو اس کی ساری فکر اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. تو آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ اتنا ڈر رہے تھے اس بات سے کہ فرعون اور اس کے درباری کہیں دوبارہ سے ان کو ایمان سے کفر کی طرف زبردستی نہ لے جائیں. ایک تو اس میں اس کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ فرعون لعال فی الارض, بہت بڑھ چڑھ کے اس ملک میں زیادتیاں کر رہا تھا. بہت زیادہ ظلم و زیادتیوں پر کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا. آیت نمبر 83 میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 84 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان لانے والے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ فعلیہ توکلوا, اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. ایمان والے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. جب تم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اب تمہیں ڈرنے کی کیا بات ہے, اللہ پر بھروسہ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا جو ایمان لائے تھے, ڈرو مت فرعون سے, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم کو سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اتنے بڑے ربا سے ہے, اللہ سے ہے, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جب ہم حق پر ہیں اور ایمان قبول کرنے والے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا. چنانچہ ان سب نے یہ کہا علی اللہ توکلنا, ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالی ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ ظالم جو فرعونی ہیں ان کے ظلم سے ہمیں بچا لے، ونجنا، اور ان کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے گا۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کے چند لڑکے تھے۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ذریہ مانے چند لڑکے، چند لوگ ان کی قوم کے، من قومی ان کی قوم کے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کے چند لوگ تھے، ذریہ چند لوگ تھے، اور ان کی حالت کیا تھی؟ علی خوف، خوف ڈر، کس چیز کا؟ فرعون، من فرعون، فرعون کا ڈر تھا۔ وملئہم، وملئہم کہتے ہیں سردار، اس کے نیچے آپ لکھیں سردار، وملئہم کے نیچے لکھیں سردار۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ذریۃ من قومی، ذریہ مانے چند لوگ، چند لڑکے، من قومی ان کی قوم کے، ذریہ کے نیچے لکھ دیں آپ چند لڑکے، چند لوگ ان کی قوم کے، من قومی ان کی قوم کے، علی خوف، خوف کے نیچے ڈر، ڈر رہے تھے۔ وہ چند لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی ڈر رہے تھے۔ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ من فرعون، فرعون سے، من مانے سے، وملئہم، اور وملئہم فرعون کے جو اور سردار تھے، درباری تھے، ان سب سے ڈر رہے تھے۔ ڈر کس بات کا تھا؟ ان یفتنہم، ان یفتنہم، یفتنہ کہتے ہیں فتنہ، کہ دوبارہ ہمیں یہ فتنے میں نہ ڈال دے، دوبارہ ہمیں یہ گمراہ نہ کر دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فتنہ، یہ فتنے میں نہ مبتلا کر دے، یہ بڑا فتنہ آدمی ہے، فتنہ شرری، یعنی فرعون اور اس کے سردار ہمیں کہیں دوبارہ فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فتنے سے مراد کفر میں نہ لے جائیں، کفر کی طرف نہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ڈر تھا۔ اس آیت میں، آدھی آیت میں کیا ہوا؟ ایمان لانے والوں کا ذکر اور ان کے ڈر اور خوف کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ فرعون لعال مانے چڑھ رہا ہے، بہت تکبر کر رہا ہے، بہت بڑا بن رہا ہے، فی الارض زمین میں۔ لعال کے نیچے آپ لکھیں بڑا بن رہا ہے، لعال بہت بڑا بن رہا ہے، فی الارض زمین میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ فرعون زمین میں بہت بڑا بن رہا ہے، ہم یعنی اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ بہت زیادہ تجاوز کر رہا ہے، یعنی بہت زیادہ ہماری ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یہ زمین میں اکڑ رہا ہے، اس علاقے کا یہ بدماش بن رہا ہے۔ جیسے علاقے میں کوئی بدماش آ جائے تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اس علاقے کا دادا بن رہا ہے، دادا۔ اللہ بھی یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بہت بڑا بن رہا ہے، بدماش بن رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ رہا ہے، ہماری ڈھیل سے کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ایمان والا ڈرتا تھوڑی ہے، وہ تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو، ڈرتے کیوں؟ اس آیت میں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سبق ہے کہ بھائی جب ایمان لے آئے اللہ پر بھروسہ کرو،
اور کئی ساری احادیث کے مضمون سے مضامین سے یہ معلوم چلتا ہے جو اپنے کو اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اپنے کو اپنے معاملات کو سمجھتا ہے میں کروں گا، اللہ کہتے جا کر لے، حدیث کا مفہوم جا کر لے، کر کے دکھا دے، دیکھتے تو کیا کرے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے معاملات کو اور اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ کر دیکھیں، کوشش اپنی جگہ جاری رکھیں، لیکن نہ ہر معاملے میں یہ عادت ڈال لیں۔ مثال ہے، کوئی پریشانی آئی، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے جو ذرائع اور ظاہری اسباب کرتے ہیں کریں، لیکن ساتھ میں یہ کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو خود نظر آئے گا کہ اللہ کی مدد آئی ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم سمجھتے بس اس سے فون کروا لوں گا، اس سے جا کر مل لوں گا، اس سے تعلق لگوا دوں گا، اس کی سفارش کروا دوں گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ یہ زبان پہ نہیں آتا میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہوں گا اللہ پر بھروسہ کروں گا میرا کام ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، آمنتم باللہ، جب تم ایمان والے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر بھروسہ بھی تو کرو، فعلیہ توکلوا، توکل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ توکل کرو بھائی، توکل کرو۔ جب تم ایمان لے آئے تو اللہ پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ ایمان والے، اسلام والے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کا انداز بڑا پیارا، کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم، جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو فعلیہ توکلوا، اس پر بھروسہ بھی تو کرو، ڈرتے کیوں فرعونیوں سے؟ یہ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو سب معلوم ہے، گھبراؤ مت، فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم ایمان والے، اسلام والے ہو۔ قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمجھانا سمجھ میں آ گیا۔ کیا کہا قوم نے؟ فقالو جمع کا صیغہ ہے، اب تو معلوم چل گیا ہوگا۔ فقالو، سب نے مل کر کہا، علی اللہ توکلنا، کیا مطلب ہوا؟ توکلنا، ہم سب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب موسیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر سب نے مل کر دعا کری، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، ہمیں فرعون کے لیے، ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمارے لیے، ہم ان کے لیے تختہ مشق نہ بنے۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں اس کا نشانہ نہ بنوں، یعنی اس کی چالوں کا، اس کی مکاریوں کا میں نشانہ نہ بنوں، یہ مطلب ہے اس دعا کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں مت بنائیے فتنہ، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، یعنی ظالم قوم کا تختہ مشق ہمیں نہ بنائیے کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ ٹھیک ہے، دعا کا دوسرا حصہ، ونجنا، اے اللہ ہمیں نجات دے دیجئے، برحمتی کا، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ ہم ایک عرصے سے، بنی اسرائیلیوں کی دعا ہے، بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک عرصے سے ہم فرعون کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، اللہ بس اب ہمارے ساتھ، ہمیں ونجنا، اس ظالم کافر سے نجات دے دیجیے۔ یہ دعا مجرب ہے، اس دعا کا پڑھنا مجرب ہے۔ جب انسان کو کسی کا ڈر، کسی دشمن کا خوف، کسی ظالم، جو ظالم ہو اور برابر اس کو تنگ کر رہا ہو، اس کو تکلیفیں دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ قرآن ہم سب کے لیے راہ نجات اور ہدایت، اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح مانگو۔ اگر تمہیں کوئی ستا رہا ہے، تمہیں کوئی تنگ کر رہا ہے،
تمہیں کسی کا ڈر ہے یا کوئی مسلسل تم پہ ظلم کر رہا ہے یا مسلسل تم پر کوئی زیادتی کر رہا ہے، تم اپنے اللہ سے کہو ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اس ظالم کے لیے مجھے نشانہ نہ بنا۔ جیسے ایک دیوار ہو، سارے اس کو نشانہ مارے تو وہ دیوار کیا کہے گی؟ اللہ مجھے ان کے نشانوں سے بچا۔ ایسے ہی کوئی انسان ہو اور سارے لوگ اس کے دشمن بن جائیں اور سب اسی کو ہٹ کریں کہ یہی ہے، ہر ایک کا نشانہ ہے، وہ اس کی زندگی کیسی تلخ ہو جائے گی۔ تو اس دعا کا مفہوم ہے اللہ مجھے کسی ظالم کا نشانہ نہ بنا کہ سب کے وار مجھ پر چلیں۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نا تنگ آ کر، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ سب مجھے ہی تنگ کر رہے ہو، سب مجھے ہی ستا رہے ہو، سب کا نشانہ میں ہی ہوں۔ تو اس دعا میں یہی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے، ظالم قوم کے لیے نشانہ نہ بنا، فتنہ نہ بنا، تختہ مش نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے، برحمتی کا اپنی رحمت سے، نجنا نجات دیجئے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو یہ آج کے سبق کے الحمدللہ 4 آیتیں تھیں جس کا الحمدللہ ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔